وہ ایک حقیقت جو تمام لذتوں کو ختم کر دے گی، انسان کی تمام تر کامیابیوں کا چند لمحوں میں بیڑا غرق کر دیتی ہے وہ ایک حقیقت، وہ حقیقت ہے موت۔ آج اس کو بھی ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے، یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی جو دعوت ہے نا، اس دعوت میں موت کو سامنے رکھا گیا ہے، جتنے پیغمبر گزرے ہیں۔ اور آج دنیا کی جتنی دعوتیں ہیں، موت کے سوا ہر چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ موت سے آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان جو ہے نا، موت انسان کو انسان کا مستقبل دکھاتی ہے، تمہارا فیوچر یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بچہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بڑا بننے کا شوق ہے، اگر آپ اس کو بار بار یہ بتائیں کہ بیٹا تمہارا فیوچر، باپ اس کو کیا بتاتا ہے؟ تمہارا فیوچر کیا ہے؟ تم ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ تمہارا فیوچر کیا ہے؟ تم انجینئر بن جاؤ گے، تم ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤ گے، تم جو ہے نا ایک کامیاب زندگی گزارو گے۔ تو بچے کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے۔ اگر والدین اسے ہی بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا تم کامیاب ڈاکٹر بنو یا نہیں بنو، تم کامیاب انجینئر بنو یا نہیں بنو، تم کامیاب سائنٹسٹ بنو یا نہیں بنو، تم مردہ ضرور بن جاؤ گے ایک دن۔ ایسے بن جاؤ گے کہ نہلا کے سفید کفن پہنا کے تمہیں قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیے، وہ اس سے بچے پہ اچھے اثرات نہیں پڑیں گے، اور بچے پہ کیا، بڑے پہ بھی نہیں پڑتے۔ لہذا میں اور آپ، اس میں ہم سب شامل ہیں، اس حقیقت سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سوچنا گوارا نہیں کرتے اس کے بارے میں۔ اگر کوئی اس کا تذکرہ ہمارے سامنے کرے تو تذکرہ کرنے والے سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں نفرت ہو جاتی ہے اس سے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں سوچنا اچھا نہیں لگتا، بات کرنا تو دور کی بات، سوچنا اچھا نہیں لگتا۔ صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، میتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایڈی سینٹر کے میت خانے میں چلے جائیں، آپ کو اس میں 3 پیس سوٹ ٹائی لگے ہوئے مردے بھی نظر آئیں گے۔ آفس جا رہے تھے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر ہیں، اپنی بہترین کرولا میں بیٹھ کے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور دماغی چوٹ سے انتقال کر گئے۔ اور اتنی مہلت نہیں ملی کہ موبائل سیل فون کے ذریعے اپنے لواحقین کو اطلاع دے ڈال۔ آپ کو ایسے مردے بھی نظر آئیں گے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست CD سینٹر سے ہو کے آئے، کوئی ان کے لواحقین میں سے کسی کی میت تھی وہاں، تو وہ جب وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا، وہ حیران ہو گئے دیکھ کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ایمبولینس تھی، ایمبولینس اس میں بدبو بہت آ رہی تھی اور کیڑے بھی پڑے ہوئے۔ کہتے میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی یہ صاف کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہہ رہے 2 دن سے صاف کرتے کرتے تھک گئے۔ ہوا کیا؟ اس نے کہانی سنائی کہ ہمیں سرجانی ٹاؤن سے فون آیا کہ بھئی پڑوس والے گھر سے بدبو آ رہی ہے، ہمیں کوئی ڈر ہے کسی کا انتقال نہ ہو گیا ہو۔ کہتے ہم وہاں پہنچے تو عجیب منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک صاحب ٹیلی ویژن کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اور وہ ایسے صوفے پہ بیٹھے ہوئے جیسے آدمی پاؤں سیدھے کر کے لیٹتا ہے ٹیلی ویژن دیکھتے وقت، جو انسان ریلیکس ہو کے جس طرح کوئی بھی پروگرام دیکھتا ہے، تو ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور کئی دنوں سے اسی پوزیشن میں، یعنی کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اتنے لمبے لمبے کیڑے ان کے جسم پہ چل رہے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور ہاتھ میں ان کے اسی طرح سے ریموٹ کنٹرول ہے، اسی طرح سے۔ بیٹا اس کو بند کر دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، آف کر دیں سوئچ آف۔ تو یعنی اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اس کا بٹن آف کر دیتے، اور وہیں اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا ان کا۔ تو پڑوسیوں کو بھی پتا نہیں چلا، کیونکہ باہر کے آئے ہوئے لوگ تھے، کوئی مضبوط تھا یا کیا تھا، تو گھر والوں کو بھی خیال نہیں گزرا کہ بھئی میرا خیال ہے شاید پنجاب سائڈ کے تھے وہ، تو 3-4 دن بعد اطلاع دے ہی دیں گے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ 3-4 دن پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ سینٹر والوں نے کہ اس کی لاش اٹھا کے جب ہم لے کر آئے ہیں تو اتنی گل سڑ چکی تھی، اتنے کیڑے پڑ چکے تھے اس میں کہ وہ کیڑے اور بدبو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ میرا مقصد ان واقعات سے ڈرانا نہیں ہے، کوئی آپ کو، یہ تو سارے صبح شام دیکھتے ہی ہیں، خبر میں تو ہوتا ہی انسان کے ساتھ یہ کچھ، اگر نظر نہ بھی آئے تو یہ تو سب کو یقین ہے، معلوم ہے، جو انجام جانوروں کی لاشوں کا ہوتا ہے وہی انسان کی لاش کا بھی وہی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے دوست انگلش لینگویج پڑھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاتے تھے، بڑے قابل ٹیچر تھے وہ، کہتے ہیں کئی دن تک میں نہیں گیا، اس کے بعد ایک دن میں گیا ہوں تو بیل بجاتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، غالباً سوسائٹی میں، کراچی میں سوسائٹی کے لیے میں رہتے تھے، بڑے
کھاتے پیتے آدمی تھے. تو خود انہوں نے مجھے آنکھوں دیکھا حال سنایا. کہہ رہے میں سر کو فون بھی کر رہا ہوں, فون بھی نہیں اٹھا رہے, اور بیل بجا رہا ہوں وہ بھی نہیں. بہت پریشان ہوا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے, ادھر ادھر سے پوچھا تو بہرحال تجسس ہوا کہ کئی دنوں سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو ایک دوست کو ساتھ لیا کہ بھئی اب تھوڑا سا گھر کی دیوار پہ گیلری میں چڑھ کے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں جب تھوڑا سا چڑھ کے دیکھے تو کھڑکی میں سے ہمیں بدبو تھوڑی سی محسوس ہوئی. شبہ ہوا کیا کہانی ہے یہ. بہرحال جب اندر گئے ہیں چھلانگ مار کے دیکھا ہے تو پتا چلا کہ وہ مرے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی یہی حال, جسم پہ بدبو اور لاش پھول پھٹ چکی تھی. وہ بھی لیٹے لیٹے ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. تو ٹیچر کو یہ یعنی جو سر تھے ان کو اپنے رشتہ داروں تک کو بتانے کی مہلت نہیں ملی, اور یہ جب پہنچے تو 2-3 دن گزر چکے تھے لاش. میرے بھائی یہ ایک نہیں ہے, ایکسیڈنٹ کی اموات آپ دیکھ لیں. ایک ٹرک کچلتا ہے انسان کو, ایک سائڈ مارتا ہے اور یہ جاب ہو جائے انسان. ٹارگیٹ کلنگ میں آج کل کیا ہو رہا ہے, گولی کسی اور کو مارنی تھی, لگ کسی اور کو جاتی گئی. بیماریاں کیسی ہیں, وائرس کیسے کیسے چل رہے ہیں. ہمارے ابھی جاننے والوں میں پرسوں ایک کسی نوجوان 22 سال کا لڑکا تھا, وہ گلستان جوہر میں رہتے تھے, ہمارے جاننے والوں میں سے تھے. 22 سال کا لڑکا, بہترین خوبصورت ہینڈسم لڑکا جوان, رات کو دعوت میں بریانی کھا کر آئے تو ایک دم رات کو الٹیاں شروع ہو گئیں اور ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. حالانکہ وہ بریانی اور بھی دوستوں نے کھائی تھی, کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی ہو, لیکن جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی, انسان